تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حضرات محترم، یہ اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے کل جو 2 آیات پڑھی تھی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں. عمومی طور پر آج بھی ہر باشعور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر اختلاف کیوں نہیں ختم ہوتا، اور ایک لفظ ہر انسان بولتا ہے جبکہ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن ہے، پھر اختلاف کا نہ ختم ہونا اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، ہم بالکل عام انسان ہیں. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان انبیاء کو بنایا ہے. انبیاء سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اب انبیاء اللہ کی وحی اور اس کی کتاب لے کے قوم کے اندر آتے ہیں اور ایسے ایسے دلائل اور براہین دیتے ہیں کہ جس کا جواب قوم میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا. اللہ کی بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو عقلیں اور دانائی بانٹی ہے؟ وہ اللہ رب العزت خود کتنے دانا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے ہر خطبے کے اندر، ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے. تو اگر کسی عقل کے اندھے کو اللہ کی کلام بھی اختلاف سے باز نہ کر سکے تو پھر قصور کلام کا نہیں، قصور دعوت کا نہیں، قصور اس ہٹ درمی کا ہے جو لوگ اپنے اندر جمائے ہوئے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بے شمار اختلاف تھا. ایک ایک فرقہ جو ہے اپنی باتیں لے کے چل رہا تھا، کتابیں مختلف تھی اور عقائد مختلف تھے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ایسے حالات میں جب دنیا میں مذہبی اعتبار سے اختلاف بہت تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیوں اور دلائل براہین کے ساتھ. کہا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ. جب انہوں نے یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی، اب عیسیٰ علیہ السلام یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پہ جو کتاب انجیل نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اس کے باوجود لوگوں نے ان سے اختلاف کیا. فاتقوا اللہ، اس وقت جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے اختلاف کیا تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. اب آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فرقہ الگ ہے اس لیے میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو آپ کو حق ہے کہ آپ میری بات کا انکار کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ نبی کی بات کا انکار کرے. دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب اور بدبخت شخص وہ ہے جو کسی نبی کی بات کا انکار کرتا ہے کہ نبی نے حکم دیا، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی بات کا انکار کر دے کہ یہ میرے فرقے کے خلاف ہے، یا اس کی تعویل کرے کہ ہمارا فرقہ اس کے خلاف ہے. العیاذ باللہ. اور یہ بات یاد رکھیں، جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں باقاعدہ یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے مذہب کے خلاف قرآن کی کوئی آیت آ جائے
یا رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو تم قرآن کی آیت اور رسول اللہ کے فرمان کو منسوخ سمجھنا، اپنے مذہب کی بات پہ عمل کرنا۔ یہ آج بھی ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں یہ قانون ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑا کفر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن دین کے نام پہ یہ کفر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ بات سمجھ نہ آئے تو اس کی تعویل کر دو۔ تعویل ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے اس کا معنی موڑ دو، اس کی تعویل کر دو۔ تو اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آپ پہ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اس میں ام الکتاب، کتاب کی ماں یعنی فاتحہ ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ چیزیں متشابہات بھی ہیں جس میں شک میں پڑا جا سکتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ فرماتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں پہلے ہی ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، مقصد ہے فتنہ ڈالنا، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور تعویلیں تلاش کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ علم والے ہیں ان کے سامنے جب کوئی ایسی متشابہات بات آتی ہے کہ جس میں انہیں سمجھ نہیں آتی، یقولون کل من عند ربنا، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو کبھی اللہ سمجھا دے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اختلاف جو ہے یہ دلائل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اختلاف ہمیشہ ہٹ درمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، آج ہم کس بات کی بولی ہیں؟ اس لیے ہمیں اس بات پہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اختلاف کیوں ہے، لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اپنے رسولوں کو کہا انما علیک البلاغ، ہم نے آپ پر صرف پہنچانا فرض کیا ہے کہ آپ نے بات پہنچانی ہے، آپ پہ ان کو منوانا فرض نہیں ہے کہ ہر صورت انہیں منوا کے چھوڑنا ہے۔ ماننا قسمت والے نے ہے، جس کا مقدر اللہ نے اچھا بنایا ہے، اللہ ہمارا نصیب بھی اچھا کر دے۔ حق بات کو ماننا اس نے ہے جس کا نصیب اچھا ہے، اور حق بات فرقے کا نام نہیں ہے، حق بات اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض الذی تختلفون فیہ، بعض ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اختلاف کرنے لگے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی وربکم، کیونکہ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، اور وہ رب کہتا ہے کہ میرے نبی کی بات مانو، تو پھر میری کیوں نہیں مانتے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری بات، کتنا خوبصورت انداز جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، انہوں نے قوم کو سمجھایا۔ اللہ کہتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں کے اندر اختلاف اور بڑھ گیا۔ ایک تو وہ تھے جو سرے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، نبی تو دور کی بات ہے، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے تھے یہ ولد الزنا ہے، العیاذ باللہ۔ یہودی اتنے کمینے ہیں، حالانکہ کوئی ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک اچھا انسان، اس کا کردار بھی اچھا، سارا کچھ اچھا، تو ہر آدمی پہچانتا ہے یہ اچھا ہے،
اگر کوئی برا ہے تب بھی پہچانتا ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے معاشرے میں اچھے اور برے انسان کے کردار کی وجہ سے اسے پہچان جاتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو نبی کا کردار تو ساری دنیا کے لوگوں سے بلند ہوتا ہے. کس طرح ممکن ہے؟ بلکہ قرآن میں سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعنی جب باپ کو اپنے بیٹے کے متعلق کوئی شک نہیں نہ ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے. دیکھیں دوسروں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بڑی دیر کے بعد ملا ہے. کبھی کوئی باپ بیٹے کو بھی بھول سکتا ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. اسی طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو باپ پہچانتے ہیں، اس طرح قوموں کے لوگ اپنے نبیوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں. لیکن کمین کی یہ کہ جب دل میں ٹیڑھا پن ہو تو پھر نہیں ماننا. تو نہ ماننے کا علاج تو کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم. عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اتنا غلب کیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور کچھ نے کہہ دیا کہ خدا تو 3 چیزوں سے بنتا ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ سے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یاد رکھیں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کا کھلواڑا کر دیا. کہا فاختلف الاحزاب من بینہم. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو اختلاف کرتے ہیں نا، ایک اختلاف ہوتا ہے کسی کی غلط بات سے اختلاف کرنا، یہ بری بات نہیں ہے. ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، آپ اسے غلط کام سے ٹوکتے ہیں، اسے اختلاف نہیں کہیں گے. یہ احساس ہے کہ اسے غلط کام سے روکا جائے. اختلاف یہ ہے کہ ایک آدمی کام صحیح کر رہا ہے، ہم اسے غلط کہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کرو، یہ اختلاف ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم. گروہوں نے پھر اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ظلم کیا. یعنی غلط صحیح کو غلط کہنے اور اختلاف کرنے سے ان ظالموں نے جو کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا ہو. اس لیے فرقے بنانا، لوگوں کے فرقے کی دعوت دینا، یہ عذاب علیم کی دعوت ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر اللہ رب العزت وارننگ دیتے ہوئے کہتے ہیں هل ينظرون الا الساعة. کیا یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ قیامت کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون، کیا دیکھ رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا الساعة، ان پہ قیامت آ جائے. ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کرنا کرو وہ اچانک آئے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لوگوں جو اس وقت دلی دوست دنیا میں ہوتے ہیں، جن کے متعلق انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا دوست مجھے نہیں چھوڑ سکتا. کہا قیامت کے دن وہ دلی دوست بھی دشمن بن جائے گا، اور ایک دوسرے پہ الزام لگائے گا کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جو تمہارے بہترین دوست ہیں تمہارے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے. کون مدد کرے؟ الا المتقین. اگر دشمنی نہیں ہوگی تو ان میں نہیں ہوگی جن کے دل میں خوف خدا ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے ہدایت اور صراط مستقیم پہ ہیں. انہیں دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سب اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میں بغض بھی ہوگا نا دنیا کے اندر، تو جب وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے اللہ سارا بغض ختم کر دے گا. دل کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا کسی کے متعلق، کوئی حسد نہیں رہے گا.
دیکھیں دنیا میں حسد ہوتا ہے اس وجہ سے، ایک خوبصورت ہے دوسرا نہیں ہے، وہ اس کی خوبصورتی سے حسد کرتا ہے، یا حسد کیا جاتا ہے کسی کے جاہ و جلال سے کہ اس کو عزت ملی ہے مجھے نہیں ہے، یا حسد کیا جاتا ہے کسی کے مال سے۔ تو جنت میں تو سب ایک جیسے خوبصورت ہوں گے، وہاں حسد کس بات کا؟ جنت میں تو سب کو بہت بڑے منصب ملیں گے، پھر من حسد کس بات کا؟ جنت میں تو مال اس کی حسرت ہی نہیں ہوگی، ہر چیز کی نعمت ہوگی، تو پھر مال کے اعتبار سے بھی حسد کس بات کا؟ اس لیے صرف متقین میں آپس میں حسد، بغض اور دشمنی نہیں ہوگی، باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ بلکہ سورۃ معارج میں آتا ہے کہ ایک انسان اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے ماں باپ، میری اولاد، میری بیوی، بلکہ ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا دے، تو اللہ جواب میں کہیں گے کلا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ان باتوں میں ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھا رستہ انبیاء کا رستہ، سیدھا رستہ اصحاب الرسول کا رستہ، اللہ اسی رستے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔